سال اقتدار میں بیٹھے، پھر مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے کہ اختیارات نہیں تھے، تو پھر اقتدار میں کیوں تھے بھائی اگر اختیار؟ تو وہ ناکامی، پھر 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈیلیوری نہیں، اور یہاں بھی وزارتوں کے مزے، نکاح پر نکاح پڑھ لیا، پھر وہاں بھی وزارتوں کے مزے، وہاں چلے گئے. مطلب عدت کا دورانیہ بھی مطلب کم از کم گزارنا ہوتا ہے. 3 سال پہلے پی ٹی آئی کو وارننگ دیتے کہ آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے، وزارتوں کو چھوڑتے، حکومت کو سپورٹ کرتے، تو شاید 4تھے سال پی ٹی آئی کو چھوڑتے اور دوسرے کیمپ میں جاتے تو تھوڑا سا جسٹیفیکیشن ہوتی. لیکن اس وقت تو صرف اقتدار کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں ووٹ دیا ایم کیو ایم نے، اور جب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ گئے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف آپ نے ووٹ دیا. تو ایم کیو ایم کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ کشتی بے بادواں ہیں، لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، 7 یا 8 لیڈر ہیں جو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہی حالت رہی تو ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براth، بہت سارے باورچی اس دیگ پر ہیں، تو آج اس دیگ کا حشر دیکھ لیں گے. سر آپ نے پہلے ایک اشعار میں ایک کراچی کا ایک ذکر کیا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی بھی تو یہ کہتی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو دستانے ہیں وہ کنہوں نے پہنے ہوئے، کیونکہ عوام جانتی ہے، کراچی کی عوام جانتی ہے، سب جانتی ہے، کیونکہ ہم نے وقتاً فوقتاً یہ دیکھا کہ ایک قومیت کا نعرہ لے کر ایک پارٹی اٹھی. کیونکہ میں پورے پاکستان کی بات نہیں کروں گی، میں کراچی کی نمائندگی کی بات کروں گی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ قوم کو پستی میں دھکیل دیا گیا، میرے بچوں سے، میرے اس قوم کے بچوں سے قلم چھین لیا گیا، ان کو جس لائن پہ لگایا، شاید وہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، یہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو سیاست کو عبادت کہتے تھے، انہوں نے اپنے سب نے بینک بیلنس سٹیٹس بہت اونچا کر لیا. کراچی میں رہتے تھے، مڈل کلاس میں رہتے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ سب کے پاس کہیں نہ کہیں کی نیشنلٹی ہے. تو قوم کے بچے ترقی نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ دوسرا سوال بھی لے لیجئے کہ ایم کیو ایم ایک تھی، ٹوٹنے کے بعد یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عوام کرے گی یا یہ لیڈر کریں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لنڈن. جس طرح غوری صاحب آئے بھی وہ اور گئے بھی وہ، ختم کہانی ہو گئی. کیا دیکھنے آئے تھے، کیا جائزہ لینے آئے تھے؟ کہ میں 40 سال سے اے پی ایم ایس او سے لے کر ایم کیو ایم تک کا سفر، اور پھر گزشتہ 4 سال سے ایم کیو ایم او آر سی کا میرا سفر. اچھا، نہ صرف ان 40 سالوں سے میں جہاں رہتا تھا وہیں رہتا ہوں، بلکہ میں کلاس 1 میں تھا جب 50 سال پہلے میں پی آئی بی کالونی کی ایک متوسط طبقے کے نیبرہڈ یا لوکیلٹی میں آیا تھا، تو میں تو آج بھی وہیں رہتا ہوں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ قوم کے بچے ترقی کریں گے یا ایم کیو ایم کے کچھ بڑے بچوں نے ترقی کی. تو وہ 35 سال پہلے کہاں رہتے تھے، 30 سال پہلے کہاں رہتے تھے، آج کہاں رہتے ہیں. تو قوم کے بچوں نے کیوں ترقی نہیں کی؟ اس لیے کہ ایک ہی ایم کیو ایم کے بچے نے ترقی نہیں کی، وہ کل بھی پی آئی بی میں تھا، آج بھی پی آئی بی. اگر سارے بچے میری طرح ترقی نہ کرتے تو پھر قوم کے بچے ترقی کرتے. لیکن میں ایک مثال ہوں جس نے پی آئی بی کو نہیں چھوڑا، آج بھی پی آئی بی میں ہوں، لیکن باقی سب لیاقت آباد سے کہاں گئے اور کہاں سے کہاں چلے گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کوئی حیدرآباد میں تھا، وہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور کہاں پہنچ گیا. ان کی جائیداد، ان کے عمارات، ان کے کاروبار، یہ سب کچھ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ساری کہانیاں اب پردوں میں نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں کے زبانوں پر ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ کس نے کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ کے مینڈیٹ کا سودا کیا، پتنگ کو بیچا. اور اگر ایم کیو ایم کے موجودہ سربراہ اس پر کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، دل سے میرے ساتھ مل کر ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی اس ساری خرابی اور بگاڑ کے اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنے کہ لوٹ مار کرنے والے. یہ جو بابر غوری صاحب آئے تھے، ان کا آنا اور جانا، یہ تو میرے خیال میں بابر غوری اس بات کا جواب دیں گے. ابھی آپ کی ملاقات مصطفیٰ کمال سے بھی ہوئی، آپ یہ بتائیے کہ ان سے ملنا پارٹی کے لیے جو آپ ایک کاز لے کر پھر چلنا چاہتے ہیں، تو اس پہ ان کی طرف سے آپ کو کیا انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں یا جو بھی آپ؟ دیکھیں، اس الیکشن میں حصہ لینے کا مقصد این 245 ضمنی الیکشن کہ اس کو ایک موقع کے طور پہ استعمال کریں اور ایک ہم نعرہ دیں کہ 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ، ایک حلقہ ایک امیدوار. اگر 4 امیدوار ہیں، ایک ایم کیو ایم حقیقی کا بھی ہے،
ایک مصطفیٰ کمال کا PSP کا بھی, ایک MQM پاکستان کا بھی, اور ایک MQM ORC کا ایک آزاد, اس پہ میں امید. اب ان چاروں امیدواروں میں سے جو بہتر امیدوار ہے, جو سینئر ہے, جس کا تجربہ بھی شاید زیادہ ہے, جس کی شاید سیاسی جو لوگوں میں اعتباریت ہے وہ بھی زیادہ, قبولیت بھی زیادہ, ایکسیپٹیبلٹی, کریڈیبلٹی, تو کم از کم اس بنیاد پر ہم ایک ساتھ چل پڑے کہ مجھے MQM پاکستان والے سپورٹ کریں, اپنا امیدوار بٹھائیں, PSP والے, تو PSP والے اور MQM حقیقی والے یہ کہتے ہیں اگر MQM پاکستان والے اپنا امیدوار بٹھائیں گے تو ہم بھی اپنا امیدوار فاروق بھائی آپ کے حق میں بٹھا دیں گے. سمجھ لیں مجھے آفاق احمد کے پاس سے بھی یہی فیڈ بیک ہے اور مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس سے بھی یہی فیڈ بیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ پھر بال MQM پاکستان والوں کے کورٹ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے, انہیں ہدایت دے, بہتر سمجھ بوجھ دے کر اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے, تو شاید اب بھی ہم سب کو یکجا کریں, ایک وسیع تر مفاہمت کے ذریعے بڑی یکجہتی, بڑا اتحاد, بڑی تحریک اور ایک بڑا انقلاب قائم کریں, اور نوجوانوں کے حوالے جو ہے وہ مستقبل کی جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیں. لیکن فاروق بھائی جہاں تک ہم نے MQM کی لیڈرز کو دیکھا, یہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر, کیونکہ 3.5 سال جب یہ PTI کے ساتھ بھی انجوائے کر رہے تھے اور ان کا ایک ہی تھا کہ فاروق نسیم ہمارے نہیں ہیں, یہ تو آپ کے ہیں, لیکن جیسے ہی PTI سے الگ ہوتے ہیں فاروق نسیم سب سے پہلے اس صف میں شامل ہوتے ہیں کہ جہاں پر سارا ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا. تو یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے, کیوں کہ یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے پاس گئے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا. تو ہم بھی تو اب تھک گئے نا بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت ایک کراچی کی رہائشی, کہ ہم تھک گئے یہ جھوٹ سن سن کر. اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی بدلے, ہمارے بچوں کی تقدیر بدلے. دیکھیں یہ بات تو خود ان کے عمل سے ثابت ہو رہی جو آپ نے کی. مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اقتدار کے بغیر کیوں MQM پاکستان نہیں رہ سکتے. اس کا جواب تو خالد بھائی کو دینا چاہیے. اگر تجزیہ نگار, تبصرہ نگار, اینکرز اور لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات ہے تو یہ بڑا سوال ہے, اور اس کا جواب MQM کے سربراہ کو دینا چاہیے. تو اور اسی سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ MQM زوال پذیر ہے اور لوگ بہت تیزی سے متنفر ہو رہے ہیں. اب پتنگ کے نشان کو لے کر اب عزت سادات کو بچانا آسان نہیں ہے. ہر دفعہ پتنگ ریسکیو پر آ جاتی ہے, لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ مزید پتنگ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے. تو یہ سمجھنا ہوگا. دوسری بات مفادات کی سیاست, اقتدار کی سیاست, اور تیسری بات آ گئی ڈکٹیشن کی سیاست. اب مجھے لینے میں بھی جو لیت و لال ہے, جو حجت ہے, ہیل و حجت, اس میں بھی آخر کی ایک ہفتے میں کہا کہ بزرگوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ فاروق ستار صاحب کی کلیئرنس نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کون بزرگ ہے؟ وہ تو ہمارے بھی بزرگ ہیں جو آپ کے بزرگ ہیں. ہم نے بھی اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی جتنی فاروق ستار صاحب کی کلیئرنس ہے اتنی تو کسی کی بھی نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ وہ جو مجھے بزرگ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا جو بزرگ ان کو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اب وہ فیصلہ کریں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کو, سیاسی رہنماؤں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کا, ریاستی اداروں کا, ان کے ساتھ سلامتی کے معاملات پر, امن کے معاملات, امن قائم کرنے کے معاملات پر, لا اینڈ آرڈر کے معاملات پر, انتہا پسندی, دہشت گردی اور تعمیر و ترقی کا عمل ہے, وسیع شعبہ جاتے, اس میں ہمیں تعاون کرنا ہے, اشتراک عمل ہے, اور ہمارے ادارے ان کو ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے بغیر تو یہ ساری چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں. یعنی سب کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے. میرے خیال میں جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے کہہ دیا. تو حدود کا تعین کون کرے گا؟ عوام کرے گی یا یہ بھی لیڈر طے کریں گے؟ سول سرچنگ ہوگی, اپنے گریبان میں سب کو جھانکنا ہوگا. میں اپنے آپ کو ایک سیاسی تجربہ کار کارکن, سیاسی کارکن سمجھ کے عقل کل سمجھنے لگوں گا تو میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے دوسرے ریاستی ادارے کی حد میں شاید چلا. میرے خیال میں ہم سب کو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے, جیسے میڈیا اور سوشل میڈیا کو بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا. ہم حکومت میں جا کر, اسمبلی میں جا کر قانون سازی کے ذریعے کسی کی حدود کا تعین کریں گے تو لگے گا ہم ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں. تو میڈیا اور سوشل میڈیا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ وضع کریں, سیاسی اکابرین, سیاسی جماعتیں آپس میں اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں تاکہ انہیں یو ٹرن نہ لینا پڑے. کسی کو کہا جائے کہ میں فلاں پارٹی کے سربراہ کو
ہاتھ سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹوں گا پھر ان کے ساتھ آپ کو ملنا پڑے تو اپنی ہی بات کا پاس نہ کر سکیں. میرے خیال میں تو ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ سیاسی جماعتوں کو بنانا چاہیے آپس میں مل کے, اسی طرح میڈیا اور اس کو بنانا چاہیے, سوشل میڈیا کو. عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر بھی اگر یہ کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ وہ اپنے حدود سے باہر جا رہے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. پھر آخر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اتنی کرٹیسزم کے بعد جب سوشل میڈیا پہ اب تو بغیر کسی حجاب کے, مطلب وہ سارا حجاب پردہ ہٹ گیا بیچ میں سے, اب تو آڑے ہاتھوں افواج پاکستان, ان کے سربراہ, جو ہمارے جو ریاستی ادارے ان کے سربراہوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. تو یہ سب کو سوچنا ہوگا کہ منص القوم آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں, جب ہمارے مختلف جو ریاستی ادارے, جو ریاست کے ستون ہیں, وہ اتنا برملا ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا, سب کو سول سرچنگ کرنی اور سب کو اپنی حدود کا تعین کرنا. کہ بس لاسٹ میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حالات جو آپ نے کہا کہ اب تو پردہ ہی نہیں رہا, لیکن ہمیں کئی سوالوں کے جواب دے گیا جو ہماری نسل نہیں جانتی تھی؟ خان لیاقت علی خان مرحوم کے قاتل, محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حالات وہ جواب بھی دے گیا کہ جو ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہتا تھا کہ یہ سب کیا کس نے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ میرے خیال میں اگر ہم کسی ایک ریاستی ادارے کو سارے بگاڑ کا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی ناانصافی ہوگی. اگر کوئی کمیشن بنانا چاہیں جس میں سارے ریاستی اداروں کی نمائندگی ہو اور اس میں ایسے افراد شامل ہوں جو کہ 22-23 کروڑ پاکستانیوں میں اعتباریت اور اپنی قبولیت کے لحاظ سے ابو بورڈ ہوں, ان کی انٹیگریٹی ابو بورڈ ہو, ایسے کمیشن بنا کے پھر تاریخ میں جا کے تاریخ کے ریکارڈ کو بھی صحیح کریں تاکہ لیاقت علی خان کے قاتلوں کی بھی نشاندہی ہو. فاطمہ جناح کن حالات میں, پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس کوئٹہ سے کراچی کیوں نہیں پہنچی, یہ سارے جواب. پھر ضیاء الحق کا طیارہ گرا تو ان کے قاتل کون تھے, یعنی وہ بھی مداخلت تھی, سازش تھی, بین الاقوامی تھی, مقامی تھی, قومی تھی. اس سارے سوال کے جواب وہ کمیشن دے گا جس میں سارے ریاستی اداروں کے وہ سینئر لوگ جن کی انٹیگریٹی ان کا کمیشن بنائے. میں تیار ہوں اس کے لیے, ٹھیک ہے, وہ جواب دیں گے. لیکن آئندہ کیا کرنا ہے وہ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں ہر ریاستی ستون سے تعلق رکھنے والے, چاہے وہ سیاسی لوگ ہو, پارلیمان کے مقننہ کے, انتظامیہ حکومت کے لوگ ہوں, اسٹیبلشمنٹ فوج کے لوگ ہوں یا عدلیہ کے لوگ ہوں, وہ سب اپنی اپنی حدود کا تعین کریں میرے خیال میں, تو جا کے آگے جا کے یہ غلطی نہیں ہوگی جو ماضی میں ہوئی ہے. فاروق بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بلاول ہاؤس کی دیواریں, آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک بیچ میں ایک لمبی ایک دیوار ہے, بہت اونچی ہے. ہم اپنے گھروں کی, اپنے محلوں کی دیواریں اس قدر اونچی کر لیتے ہیں, اس قدر اونچی کہ ہمیں ایک تیز دھوپ بھی نہ لگے. کیا تھوڑی سی سیمنٹ, بجری, سیمنٹ اور یہ جو ہے بلاک, آپ کو نہیں لگتا کہ شادمان کے نالے پہ بھی لگ سکتی ہے تاکہ اس قوم کے اور بچے بہہ کر نہ چلے جائیں؟ دیکھیں, دنیا میں 3 بڑی دیواریں تھیں. ایک دیوار برلن تھی, ایک دیوار چین, اور تیسری دیوار جو بلاول ہاؤس کے سامنے, یہ تیسری دیوار تھی. ایک دیوار گر گئی ہے, دیوار برلن. چائنا کی دیوار اتنی قدیم ہے, اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. برلن کی دیوار گرنا یورپ کی انٹیگریشن کی نشانی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پل کے اس طرف یا اس طرف کا جو کراچی تقسیم ہے نا, جس دن یہ دیوار بلاول ہاؤس گرے گی تو انشاءاللہ پل کے اس طرف کی تقسیم بھی ختم ہوگی. یہ دیوار کبھی نہ کبھی گرے گی. اور بھائی دیوار گرنے میں دیر نہیں ہے, لیکن سپورٹ کرنے والوں کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. جب وہ گرنے لگتی ہے تو ہم پیچھے سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ہیں. جس دن مجھے NA-245 میں حافظ نعیم الرحمان نے سپورٹ کر دیا, سمجھ لیں اس دن سے دیواریں بلاول ہاؤس گرنا شروع ہو جائے گی. اور بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اقتدار ملے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن ایمرجنسی پہ بھی کام ہونا چاہیے تاکہ اس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں پھر سے قلم آ جائے. میرے خیال میں دنیا کی جو ترقی ہے, چاہے کوئی بھی ملک ہو, اس کی ترقی کی جو بنیاد ہے وہ ظاہر ہے کہ تعلیم پر ہے, اور باقی آئین اور قانون کی بالادستی, یہ 2 چیزیں کم از کم ہونی چاہیے.
اصل میں ہم ابھی تک آئین اور قانون کی بالادستی کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. ہر ادارہ، ہر ریاستی ستون، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں آئین اور قانون کی. جیسے مسلمانوں میں اگر بہت سارے فرقے بنے تو شاید میں کوئی بڑی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے نعوذ باللہ کہ آیت قرآنی کی جو تشریح ہے وہ بھی شاید اپنی مرضی کی ہوتی ہے یا احادیث کو اپنی مرضی سے کوٹ کیا جاتا ہے. تو لگتا ہے آئین اور قانون کی بھی مختلف جو پروویژنس و شقیں ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ قضیہ اگر حل ہو جائے گا اور بنیادی اصلاحات ہو جائیں گی کچھ، جس میں لینڈ ریفارمز ہیں، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، ٹیکسوں کی منصفانہ تقسیم ہے، بلدیاتی اختیارات اور وسائل، جو ڈیولوشن آف پاور کا یہ صوبائی خود مختاری آ گئی، بلدیاتی مقامی خود مختاری نہیں آئی، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں تو میرے خیال میں پھر یہ تعلیم تو خود آسانی سے جو ہے وہ آگے جائے گی اور ہمارا ملک تعلیم یافتہ بھی ہوگا، ترقی یافتہ. اور کراچی کا اس میں لیڈ رول ہونا چاہیے. جس طرح ان بارشوں میں کسی بڑی جماعت کے رہنما نے کراچی کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا، اسے آفت زدہ علاقہ قرار نہیں دیا، نہ اسے ٹیکس معاف کرنے کے لیے کہا، نہ ہمارے آنسوؤں پر کوئی بھی، ہمارے زخموں پر کوئی مرہم نہیں رکھا. تو یہ صورتحال ہے. بہت شکریہ فاروق بھائی. یہ تھی ہماری ایک ملاقات فاروق ستار بھائی سے. ہم نے کوشش کی کہ وہ سوالات ان کے سامنے رکھیں کہ جن کے جواب ہر نوجوان اپنے ذہن میں رکھتا ہے. ہم نے کراچی کے حالات، ٹیکس پہ، بلدیاتی نظام پر ہر وہ سوال کیا کہ جو ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی تھا. اب آپ دیکھیے گا کہ کس حد تک آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملے. کراچی والوں سے صرف اتنا کہنا ہے، کراچی کو اون کریں، کراچی سے محبت کریں، کراچی سے پیار کریں. یہ ایک مائی باپ شہر ہے جو سب کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. کراچی آج بے یار و مددگار ہے. جب آپ ووٹ دینے لگیں تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ ووٹ ہی آپ کی، میری، آپ کی اور میرے بچوں کی تقدیر بدلے گا. بس یہی کہنا ہے. آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو میں سوشل کینوس پہ. تب تک کے لیے مجھے صالحہ صدیقی کو دیجیے اجازت. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں. اللہ حافظ.